احمد صاحب بہت شکریہ. آج کا دن بڑا ایونٹ اورینٹڈ تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ مناسب حکم جو سپریم کورٹ نے جاری کرنا ہے اس سے پہلے سیاستدان کو حل ڈھونڈ لیں گے آپ کی نظر میں؟ کیا پتہ ڈھونڈ لیں گی، لیکن دیکھیں نا یہ بیٹھنے کی جو نوبت تھی یہ بھی آتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہی تھی. اتنی دونوں کے درمیان وسیع خلیج حائل تھی اور یہ کتنی میرے خیال میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ بہرحال یہ بیٹھ گئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. وقت شاید لگے گا. یہ جو 24 گھنٹے کی اور 48 گھنٹے کی جو قید ہے شاید اس میں تو یہ نہ نکل سکے، لیکن اگر تھوڑا سا وقت مزید مل جائے کچھ 4 5 6 دن ہفتہ تو یہ میرے خیال میں نکال لیں گے حل. کسی نہ کسی چیز پہ ایگری کر جائیں گے. مجھے تو آپٹیمسٹک ہوں میں کہ یہ اگر بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ، ورنہ یہ اب تک تو بیٹھے ہی نہیں تھے. تو یہ میرے خیال بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور کورٹ کا بھی آج جو رویہ تھا وہ بھی حوصلہ افزا تھا. وہ بڑا ٹف سا سٹینڈ بھی لے سکتے تھے. آج کئی پرووکیشن موجود تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے بڑا دھیمے مزاج میں موقع دیا کہ یہ کر لیں. بلکہ جن لوگوں نے کوئی سپریم کورٹ کے فورم کو اس سے کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کوشش کی تو انہوں نے انہیں روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں سننا چاہتے، ہم تو آپ کی جو حل ہے اس کی تجویز سننا چاہتے ہیں اور آپ وہ بیٹھ کے بات کریں. تو یہ بڑی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹس ہے. اور جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑا حوصلہ افزا ہے. اس کی کیا افادیت ہے اس موقع پر؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ دیکھیں تو ہمارے آئین کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس کی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے جو وزیر اعظم خود لے. ایک ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہے جو صدر مملکت کہے اسے لینے کی. ٹھیک. تو یہ جو آج ووٹ آف کانفیڈنس تھا یہ ایک غیر رسمی سا تھا اور یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھا. اس میں کوئی وہ نہیں تھا. نہیں، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سیاسی طاقت کا اظہار تو تھا نا. جیسے عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا جب وہ یوسف رضا گیلانی منتخب ہو گئے تھے سینیٹر. حفیظ شیخ جب ہارے. ہاں، لیکن وہ انہوں نے پریزیڈنٹ سے کہلوایا تھا. چلیے، اب اگر یہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کے کہنے میں تو نہیں ہے نا. ہاں، یہ سیاسی اور اخلاقی فتح تو یقیناً ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. 180 کی تعداد لے لینا یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے، لیکن اس کی کانسٹیٹیوشنلی نہیں ظاہر ہے پروویژن نہیں تھی. مگر آپ یہ بتائیں احمد بلال صاحب کہ یہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے، اب پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے یعنی خم ٹھونک کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ڈولے دکھانے لگے اس کو. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے کوئی نہ کوئی جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس کا حل نکال لیں. دیکھیں نا شامی صاحب، اب 2/3 تو اب ہے ہی نہیں تو پھر ہمارے پاس. تو پھر آپ اس لیے وہ تو آؤٹ آف کورس ہے، آؤٹ آف ایک پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا جی، ایک چیز جس پہ میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں مضبوطی سے، وہ کیا؟ وہ جو ان کے مالی امور ہے نا اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن بہت واضح ہے کہ اس کی منظوری صرف پارلیمنٹ دے سکتی ہے. نہیں، وہ تو درست ہے. اگر دے گی تو بعد میں پارلیمنٹ سے منظوری لے گی، لیکن اگر پارلیمنٹ پہلے قرارداد پاس کر چکی ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری والا معاملہ، تو اس پہ عدالت انہیں مجبور نہیں کر سکتی. نہیں، پیسوں کی منظوری صرف پارلیمنٹ سے ہو. مگر عدالت جو ہے کوئی پاکٹ منی تو نہیں مانگ رہی نا. یہ تو نہیں کہہ رہی کوئی کہ وکیلوں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے پیسے دے دیں. عدالت یہ کہہ رہی انتخابات کرانے ہیں. نہیں، اس پہ اسحاق ڈار. اگر آپ مجھے بتائیں، اگر یہ آپ یہ بھی مثال قائم کریں نا ہم کہ بھئی اگر کل پھر انتخابات کا کوئی مرحلہ درپیش ہو، پارلیمنٹ کہتی ہے ہم تو نہیں پیسے دیتے، یہ تو مثال بن جائے گی. پارلیمنٹ کو منظوری دے دینی چاہیے کہ نا، یہ چوائس نہیں ہے. مگر اس طرح آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کو 2/3 کے ساتھ ہی آپ چینج کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے. ہاں، اس طرح پارلیمنٹ کی بھی یہ جو اتھارٹی ہے نا اس کو بھی آپ صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ اگر یہ چاہے کہ ججوں کی تنخواہیں روک لے تو روک لے. نہیں، ججوں کی تنخواہ نہیں رک سکتی. تو پارلیمنٹ چاہے ہم الیکشن کے لیے پیسے نہیں دیں گے، یہ تو کیسی بری نظیر قائم ہوگی.
हाँ बुरी नजीर है, ऐसा फैसला होना नहीं चाहिए। तो फिर लेकिन ये अगर आप मुझे बताएं, फैसले से नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का पर जायजा ले सकती है, उसे कलअदब करार दे सकती है, तो उसके फैसले पर रिव्यू क्यों नहीं कर सकती? जुडिशियल रिव्यू का हक क्यों नहीं है उसको? इसलिए कि पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून को जब रद्द करती है तो उसकी बुनियाद ये होती है कि ये आइन के मुताबिक नहीं है। सिर्फ एक ही वजह है कि वो उसके आइन को रिव्यू, उसके कानून को रिव्यू करती है इस बुनियाद पे कि ये उससे कहते हैं फंडामेंटल राइट मुतअस्सर हो रहे हैं। अब अगर इंतखाबी अमल भाड़ में जा रहा है, मुअत्तल हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है, क्या उसके पैसे आप रोक सकते हैं? पार्लियामेंट ही मंजूरी दे सकती नहीं, है। ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की ये लिमिटेशन कह लें, मगर ये बड़ा एक शाम साहब, नाजुक मरहला है। आप उसूली बात कर रहे हैं, अहमद साहब ये फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट ही मंजूर कर सकती है और जारी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट कहती है, अब इन दोनों नुक्तों में ना असल फर्क नहीं कराते, इन दोनों नुक्तों में असल पैसे नहीं देते, ये बात वही कह रहे हैं ना, इन दोनों नुक्तों में असल बात ये है कि आपकी मंशा या आपकी विल क्या है, नहीं उसका इजहार सिर्फ हो रहा है, उसका इजहार हो रहा है ना। उसके लिए फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें छतरी के नीचे हो रहा है या इल पॉलिटिकल इंटेंशन के तहत हो रहा है या किसी और तहत हो रहा है, बहुत बड़ा मखमसा है और जायज आप उठा रहे हैं तो उसका तरीका। अब इसीलिए बार बार सियासतदानों से अर्ज कर रहे हैं कि सियासतदान मिल के तय कर दें, मसले का हल निकाल लें, या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फुल कोर्ट बुला ले, कुछ तो करे ना, लोगों को हौसला तो मिले। यही काम अगर 6 माह पहले शुरू हुआ होता तो शायद आज किसी बनने चढ़ी होती सिलसिला जो है, किसी न किसी नुक्ते पे हम पहुंचे होते। बहरहाल अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके। मुझे तो इस बात में जरा इसको मानने में बड़ा तामुल है।